بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، بے شک نشانی ظاہری ملک ہی اس کے عمارت پر، من جانب اللہ اوپر تھا نا، ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے منتخب کیا۔ اب اس کی کوئی علامت کیا؟ اصطفاء الہی کی علامت کیا؟ تو فرمایا اس کے علامت یہ ہے کہ لائے گا تمہارے پاس ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ۔ تابوت، یہ تابوت کیا تھا؟ اس کے بارے میں کئی خرافاتیں اہل تشیع میں، کئی خرافاتیں رضا خانیوں میں اور للڑوں میں۔ لیکن یاد رکھو، سب خرافات کی بنیاد یہودی روایات، اسرائیلی روایات، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اکثر شرکیات اور کفریات پہ مبنی حکایات اور روایات اسرائیلیہ ہیں۔ اصل بات تو اگر قرآن پاک کے اندر دیکھے تو سمجھ آ جائے گی، یہ جو تابوت تھا اس کا خرق عادت آنا، کیا کہا میں نے؟ خرق عادت طور پہ آنا، یہی استفاء کی بھی نشانی تھی اور یہی دل کی بھی تسلی تھی۔ تابوت کا خرق عادت طور پہ وہاں پر آنا، یہی کیا تھی؟ استفاء، ان اللہ اصطفیٰ، استفاء کے عمارت کے لیے اللہ نے چنا۔ تو یہ ایک علامت تھی اس پر، اور تسلی بھی تھی۔ پہلے جو تھوڑا بہت متردد تھے کہ یہ صاحبزادہ بھی نہیں، شہزادہ بھی نہیں، تو اب جب تابوت خرق عادت طور پہ ان کے پاس پہنچا تو یہ ایک قسم کی تسلی بھی ہو گئی، اور پہلے جو بے اطمینانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، نہیں آئی تو پھر قیامت تک حل نہیں ہوگا۔ اب دیکھو ذرا ترجمہ کرو۔ بے شک ظاہری نشانی ملک ہی اس کے عمارت کی، من جانب اللہ، یہ کہ لائے گا بدون تمہارے لانے کے، تمہارے لانے کے بغیر لائے گا تابوت، فیہ سکینۃ، جس میں سکینہ ہے، دل جمی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ میں نے جو معنی کیا آپ سمجھے؟ فیہ سکینہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کا خرق عادت آنے میں تسلی اور اطمینان ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وبقیۃ، اور باقی چیزیں ہیں، بقیۃ، وبقیۃ، اس کو میں تفسیریہ نہیں بنا رہا، آپ کے پاس عطف تفسیری لکھا ہے، لیکن میں ابھی تفسیریہ نہیں بنا رہا۔ اور بقیہ ہیں، باقی چیزیں ہیں، مما ترک آل موسیٰ، اس سے کہ چھوڑا آل موسیٰ نے، وآل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، یہ خرق عادت ہے، اٹھا کے لائیں گے اس کو فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس مذکور میں البتہ پوری نشانی ہے، بات سے تمہارے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اب ذرا سمجھو، میں نے کیا معنی کیا ہے بھائی؟ معنی ترجمہ تو وہی ہے، مراد کیا لیا ہے کہ اس تابوت کا
خرق عادت طور پر تمہارے پاس آنا دو چیزیں ہیں، ایک اس کی عمارت کی نشانی ہے، دوسرا جو تمہارے دل میں تردد ہے اس کے لیے سکون ہے۔ اور اس میں کچھ چیزیں بقیہ رہ گئی ہیں، حضرت موسیٰ کی، حضرت ہارون کی تورات ہے، شاید پگڑی شگڑی بھی ہو اور کوئی چیزیں بقیہ جیسے ہوتا ہے استعمال کا صندوق ہو، بس اتنی باتیں۔ اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ تابوت میں بعض ایسے تبرکات تھے جن کو بنی اسرائیل جنگ میں آگے آگے رکھتے تھے اور فتح ہوتی تھی۔ اب اس کو لے لیا بریلویوں نے، دیکھا ہی نبی دیاں جتیاں نال مدد ہو سکتی ہے، تسی آدھے ہو نبی نہیں کر سکتا، نبی کے بقیہ جات سے مدد ہو سکتی ہے، تم کہتے ہو نبی نہیں کر سکتا۔ یہ تو نبی کے ساتھ متعلقہ چیزیں، نبی کے جوتے بھی ناصر ہیں تو نبی ناصر نہیں، انہوں نے یوں رسا ڈال کے کھینچا۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے جو بات کی آپ نے سمجھا ہے، قرآن پاک اتنا کہہ رہا ہے۔ بعض علماء نے جو دوسرا معنی ہے وہ واو کا عطف تفسیری بناؤ، اور وہ جو ہے وہ سکینۃ من ربکم، سکینہ اطمینان تھا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کچھ بقیہ چیزیں تھیں جن کو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے، بقایا جات تھے، مثلا تورات یا کوئی کپڑوں کا جھوڑا یا کوئی ڈنڈا عصا، اس طرح کی کوئی چیزیں اس صندوق میں تھی، اور اس میں تمہارے لیے اس بقیہ چیزوں میں سکینہ تھی، اطمینان تھا۔ کیوں کہ وہ پیغمبروں کی یادگاریں تھیں، پیغمبروں کی کیا تھی؟ یادگاریں تھیں، اس لیے ان میں تمہارے لیے اطمینان تھا۔ ان یادگاروں کو دیکھ کے دل ذرا مطمئن ہو جاتا۔ تو یہ بھی ہے، ہم جب عرب میں تھے تو ہم غار ثور پہ گئے، غار ثور یہ بہت اونچی غار ہے، پتہ نہیں غالباً 9000 فٹ ہے، اس سے بھی زیادہ، رستہ شستہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے آدمی چلے تھے لیکن سارے راستے سے واپس آ گئے۔ تو اس وقت یہ میرا پاؤں بھی ٹوٹا ہوا تھا، لیکن ہم نے کہا جانا ہے وہاں۔ مولوی شولوی مجھے کہتے کہ وہاں جانا ثواب ہے، بدعت ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ میں کہ بدعت تیری نانی ہے، کیوں بدعت ہے؟ تجھے بدعت کے معنی نہیں آتا؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس غار میں 3 دن گزارے تھے اور کہاں آپ بیٹھے تھے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ پتھر تو وہی ہے نا جہاں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ پورا جگہ تو وہی ہے، متعین ہے، باقی یادگاریں تو مل سکتی ہیں لیکن غار تو اسی طرح موجود ہے جس طرح نبی کریم علیہ السلام اس غار میں بیٹھے تھے۔ تو اسی غار کو دیکھنا، یہ کوئی ہم نہیں سمجھ رہے کہ کوئی امر شرعی ہے، لیکن یہ اس کا تعلق ہے صرف اس محبت اور اس شوق کے ساتھ کہ وہ کون سی غار ہے جس میں نبی پاک یہاں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اب وہاں ہم پہنچے غار میں، یہ جہاں ہمارا ایک ساتھی ہے سید انور شاہ صاحب، یہ میرے ساتھ تھے، باقی سارے پیچھے رہ گئے، تو یہ مجھ سے بھی پہلے آگے پہنچ گیا۔ وہاں غار میں
مناظرہ ہو رہا تھا غار ثور میں، حیات ممات پہ مناظرہ تھا. تو یہ شاہ سے مجھے کہتے استاد جی جلدی آؤ. کیوں؟ کہتے ادھر مناظرہ ہو رہا ہے. خیر ہم پہنچ گئے. تو وہ ایک عربی تھا اور ایک دوسرا وہ بھی عربی تھا لیکن دوسرے ایریے کا تھا. تو اب مناظرہ زوروں پہ تھا. الانبیاء احیاء فی قبورہم، وہ غالباً یمنی وغیرہ وہ شروع تھا. ہم جب گئے ہمارا ساتھی تھوڑا کمزور تھا تو ہم پہنچتے ہی مناظرہ شروع ہو گیا. میں نے اس کا کہا خاموش ہو جا. میں نے ایتیں پڑھی 10 ایتیں پڑھی. اب وہ اس طرح دیکھتا تھا تو جو وہ للوڑ بنا بیٹھا تھا. تو جب آیات سن کے دونوں حیران ہو گئے. خیر وہاں غار پہ ہم پہنچے اور وہاں اتنا سکون آیا کہ پوری تھکاوٹ ختم ہو گئی. پہاڑ کے اوپر چڑھنے یہ بھی سکینہ ہے نا، وہ یادگار کے طور پہ. اب وہاں برکت لینے نہیں گئے تھے اصول تبرک کے لیے، لیکن سکینہ ملی کس سے؟ وہ طمانینت کہ پرانا جب تصور آیا کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے یہ وہ پہاڑ ہے اور یہ وہ غار ہے، اس جگہ پہ جہاں مشرک آئے تھے اور یہ پورا، اس سے مکمل طور پہ تھکاوٹ ختم ہو گئی. تو یادگار سے بھی سکون حاصل ہوتا ہے، یادوں سے بھی سکون. یہ جو پیغمبر کی یادگاریں تھیں، تسکین کتنی وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. یہ تو شاعر کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ تسکین کتنی وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. یہ وہ اطمینان ہے. سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تحملہ الملائکۃ، لائے اس کو فرشتے. ابن عباس کہتی ہیں فرشتے اس کو تحمل التابوت بین السماء والارض حتی وضعہ. آپ کے پاس ہوگی عبارت. انہوں نے صندوق کو اٹھایا، یہ خر کی عادت آنا تھا، آسمان زمین کے درمیان لائے اور طالوت کے سامنے رکھ دیا. ان فی ذالک، اس مذکور میں البتہ پوری نشانی تھی واسطے تمہارے، ان کنتم مؤمنین،